السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، دنیا بھر کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر اور ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی میں بھی عید الفطر بڑے طذق و احتشام کے ساتھ منائی گئی۔ لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید نے عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے عیدگاہوں اور مساجد کا رخ کیا، اور صبح سے ہی بچے، بزرگ اور نوجوان ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے نظر آئے، اور جوک در جوک لوگوں نے عیدگاہوں اور مساجد میں رونق کو دوبالا کیا، جہاں پر علماء کرام نے فلسفہ عید الفطر کے حوالے سے عوام الناس کو قرآن و سنت کی روشنی میں مستفید کیا، اور ماہ رمضان المبارک کے عیدگاہ تک کے امور پر تفصیل سے آگاہی دی، غربا، مساکین اور یتیم معذورین کے ساتھ ساتھ سماج میں سفید پوش انسانوں کو مالی معاونت کی ترغیب دی، جبکہ صدقہ فطر کی حقیقت کو بھی اجاگر کیا گیا۔ عید الفطر کے بعد عالم اسلام میں امن و امان، خوشحالی، ترقی اور بھائی چارہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ منڈی ہیڈ کوارٹر پر مرکزی جامع مسجد منڈی قدیم عیدگاہ منڈی میں عید کے حوالے سے امام خطیب مولانا سید فاضل حسین رضوی نے اہم پیغام دیتے ہوئے کہا: نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سال گزرنے کے بعد ہمیں ماہ رمضان المقدس کا ایک عظیم مہینہ عطا فرمایا، اور رمضان المقدس کے آخر میں جو ہمیں عظیم تحفہ عطا فرمایا، وہ تحفہ عید کی صورت میں ہے، یعنی آج کا دن عید الفطر ہے۔ عید الفطر یہ نہایت ہی فضیلت اور عظمت کا دن ہے، اور آج کے دن خوشخبری اور مبارک اور سعادت مند وہ لوگ ہیں کہ جن کے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ بہرحال آج مرکزی عیدگاہ پڑی بازار سابقہ قدیم عیدگاہ کے اندر نماز عید الفطر بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ ادا کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ تحصیل منڈی کی تمام تر مساجد کے اندر، بلکہ ضلع پونچھ اور پورے صوبہ جموں کے اندر آج کا دن بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ خوشی مسرت کا اور عید کے نام سے آج کا دن بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر ہم اپنی جانب سے اور اپنی جماعت کی جانب سے، رضائے مصطفیٰ کی جانب سے، جتنے علماء یہاں موجود ہیں تمام کی جانب سے، تمام سننے والے دیکھنے والے احباب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے آج کے دن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ جامع مسجد قاسمی منڈی میں نماز عید کے بعد مولانا مفتی شریف الحسن قاسمی کی اپنے خطاب میں حضرت مولانا مفتی شریف الحسن قاسمی نے عید الفطر اور آپسی بھائی چارہ کے حوالے سے اہم پیغام دیا۔ اراکین کمیٹی نے عالم اسلام بالخصوص جموں کشمیر کی عوام کو مبارکباد پیش کی۔ پہلے تو میں اپنی طرف سے اور حضرت مولانا مفتی شریف الحسن قاسمی، محتمیم جامعہ فیض القرآن اور امام و خطیب جامع مسجد شریف قاسمی مارکیٹ منڈی کی طرف سے پورے عالم کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ اس موقع پر جہاں آپ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کا اور غریب مساکین کا بھی خیال رکھیں، اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں، تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکے۔ اور ہمارا دین سکھاتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے بڑے دن ہیں اس میں خاص طور پر ہم اللہ کی طرف جھکیں، اللہ سے دعا مانگیں، اور ہمارے جو اکابرین ہیں ان کی بھی یہی تلقین ہے کہ اپنے جو گزرے ہوئے ہیں ان کو بھی یاد کریں، اور جو اس دنیا پر ہیں کسی حالت میں پریشان ہیں، غریب ہیں، بیمار ہیں، ان کی مدد کے لیے بھی آگے بڑھائیں۔ نورانی عیدگاہ اعلیٰ پیر منڈی میں امام و خطیب سید شاہد حسین بخاری نے عوام الناس کے نام اپنے پیغام میں کہا: اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اپنے ہاتھ کانوں کی لو تک لے جائیں گے، اور تیسری تکبیر جب دی جائے گی تو اپنے آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور کوئی سورت پڑھی جائے گی۔ یہ کھڑے ہوں گے اور دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو پہلے اور رکوع میں جانے سے پہلے تین تکبیریں کہی جائیں گی۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سب اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں، چھوڑ دیں 3 مرتبہ، اور اس کے بعد جو نماز کا سلسلہ ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج جہاں دنیا بھر کے اندر عید الفطر منائی جا رہی ہے اور اس کی خوشیاں بانٹی جا رہی ہیں، وہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی تحصیل منڈی کے اس مرکزی مقام نورانی عیدگاہ اعلیٰ پیر میں الحمدللہ سب سے بڑا مجمع جو تحصیل بھر کا ہوتا ہے، وہاں بھی ہم نے یہی پیغام دیا کہ خوشیوں کے اس موقع پر جہاں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں، رشتہ داروں کے، تو آپ نے آس پڑوس میں جو آپ کے لوگ غریب ہیں، نادار ہیں، ان کو بھی اپنی ان خوشیوں میں شامل کرے۔ دوسری بات یہ رہی کہ وقف ترمیمی بل جو اس وقت لایا جا رہا ہے ہندوستان میں ایک امن کے ماحول کو بگاڑنے کے لیے، اور مسلمان اس میں کافی تشویش کے اندر مبتلا ہیں، ہم یہ گزارش کریں گے کہ اس طرح کے بلوں کی ضرورت نہیں ہے۔
हिंदुस्तान में बहुत सारी तरक्कियों की ज़रूरत है, बहुत सारे और बिलों की ज़रूरत है, वो बिल लाए जाएँ, मुसलमानों को परेशान न किया जाए। और उसके अलावा हमारा ये मुतालबा भी रहेगा मरकज़ी हुकूमत से कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक तनाव की सी कैफियत बनी हुई है LG इंतज़ामिया और उमर अब्दुल्ला सरकार के दरमियान, तो जो हमारा हक़ है स्टेट का जो स्टेटस हमें वापस मिलना, वो अभी तक दिया नहीं गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन थी मरकज़ी सरकार को, और मरकज़ी सरकार के जो नुमाइंदे हैं वज़ीर दाखिला, उन्होंने भी ये कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि हम जल्द इस पर गौर करेंगे, हम ये गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर आवाम काफ़ी मुश्किलात से दो चार है, लिहाजा ये जो हमारा हक़ है हमें जल्द से जल्द स्टेट का दर्जा बहाल करके दिया जाए ताकि आवाम मुश्किलात से निकले। बस मैं अब तमाम हज़रात से ये गुजारिश करूँगा कि फ़िलिस्तीन के मामले पर आप फ़िलिस्तीनियों को भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें, और हम सब उनके साथ इस ईद के मौके पर इज़हार यकजहती भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनके अलावा इमामिया पार्क मंडी में इमाम खतीब हुज्जतुल इस्लाम ने ईद उल फितर की तारीखी पस मंज़र पर रोशनी डाली, जबकि लोरन, सब्जियाँ, अड़ाई, पलेरा, साखरा के साथ बनाया जाता है। खुदा से दुआ करूं कि परवरदिगार हमारी इबादत को सर से कबूलियत अता करे। हमारे इमाम और लोगों को जिस कदर में है उन्हें अपनी बारगाह में कबूलियत के साथ बख्शे। हमारे बीमारों को सफाई कामिल और कामिलात हो का वाकई पैगाम जो भाईचारगी, इत्तेहाद, मिलनसारी, खुश अखलाकी, खुदा की इबादत और इताअत का है, उसमें सब खुदा के बंदे अमीर व गरीब एक साथ एक रफ्त में मिलकर खुदा की बंदगी और इताअत का फरीज़ा अंजाम दे सके। हम तमाम नाज़रीन की खिदमत में एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हैं और उन सब के लिए सेहत व सलामती और नेक तौफीक़ात के लिए खुदा की बारगाह में दुआ गो हैं। जबकि लोरन, सब्जियाँ, अड़ाई, पलेरा, साथरा वगैरह कई मकामात पर ईद उल फितर की तकरीब बड़े मजहबी अकीदत और शान शौकत से मुनक्कद की गई। दही आवाज़ चैनल की पूरी टीम की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक।